جتنی بھی چیزیں انسان پریشان ہے، ٹینشن ڈپریشن میں ہے، میں قسم خدا کہہ رہا ہوں، آپ ایک ہفتہ ٹرائل کے لیے 5 وقت نماز پابند دیکھیے، آپ کے تمام پریشانی اللہ اپنے فضل قدر سے دور فرما دے۔ صرف یقین ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، یقینی کمزوری ہے۔ تمام میں گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے، آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں ہیں، خدا کے لیے 5 وقت نماز پابند پڑھنے کی کوشش کریں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة العين في الصلاة، صدق الله رسوله النبي الكريم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعظام، اللہ جل جلالہ امان والوں کا بے حد احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنے بارگاہ میں آنے کے، بیٹھنے کی اور مجھ جیسے احقر کو اللہ اس کے رسول کی باتوں کہنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اس لیے ہم تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ۔ اور درود و سلام ہو آمنات لال مدینے کے تاجدار، شان سے بدہا تاج مدینہ، فخر دو جہاں محمد مصطفیٰ کا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس پر۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ مہینہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، یہ بہت ہی مقدس، بہت ہی عظیم ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں رب کریم خود قرآن ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حروف۔ کہ رب کریم خود قرآن کریم ارشاد فرماتے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک سالوں کی گنتی 12 مہینہ ہے۔ یہ اس وقت سے ہے جس وقت رب کریم نے زمین آسمان پیدا فرمایا، اور 4 مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ان 4 حرمت والا مہینے میں ایک مہینہ ماہ رجب کا ہے۔ حرمت کا چھوٹی سی مفہوم یہ سمجھ لے، حرمت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا میں آنے کے بعد بھی یہ 4 مہینہ، ان میں سے ایک خصوصی طور پر ماہ رجب میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، اسی طرح گالی گلوچ کرنا، کوئی بھی چھوٹی موٹی گناہ کرنا، اس میں تمام حضرات اس سے پرہیز کرتے، بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ خاص کر کے پورے سال میں لڑائی چلتی تھی، لگ بھگ آپ کا 8 مہینہ لڑائی کنٹینیو چل رہی ہے، لیکن یہ 4 مہینے میں سے ایک مہینہ ماہ رجب آنے سے پہلے ہی لڑائی کو منقطع کر دیا جاتا تھا، ڈیلے کر دیا جاتا تھا، چھوڑ دیا جاتا، کیونکہ یہ مہینہ مقدس عظیم مہینہ ہے۔ ان عظیم مہینوں میں ہم اور آپ داخل ہیں، ہم اور آپ وقت گزار رہے ہیں۔ اس مہینے کچھ موٹی موٹی باتیں ہمیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ ماہ رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزہ رکھنے تعلیم فرمائی، ماہ رجب میں ہمیں آپ کو روزہ رکھنے تعلیم فرمائے، اور ماہ رجب مقدس مشن، مقدس کام میں رب کریم اپنے محبوب کو بلایا۔ تو ماہ محرم صرف خرافات کے لیے نہیں ہے، کے لیے کھانے پینے اور انجوائے کے لیے نہیں ہے۔ ماہ رجب یہ مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ سے لو لگانے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے سے ہی رسول اللہ کا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، دعا مانگا کرتے تھے اس کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے، اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ کے نبی خود دعا فرماتے تھے کہ اللہ تبارک تعالی ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا۔ یعنی اس مہینے کی اور آنے والا مہینے کی اتنی عظمت کو بتانا مقصد تھا۔ یہ 2 مہینہ ٹرائل کے لیے ہے، ٹیسٹ کے لیے ہے، اصل ایگزام ماہ رمضان میں ہے۔ یہ 2 مہینہ خوب سے خوب عبادت کے لیے ہے، خوب سے خوب عبادت۔ صرف عبادت یہ نہیں کہ بس اللہ کا راہ میں مال لوٹاتے رہے، عبادت یہ نہیں کہ راستے میں نقطہ چیز ہٹا دینا، اصل جو مقصود عبادت ہے اس عبادت ہمیں اب خیال رکھنا۔ ان میں سے نماز کے پابندی، قرآن پاک تلاوت، اسی طرح تہجد کی پابندی، اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اوابین کی نماز، صلاۃ تسبیح کی نماز، اور تحیۃ الوضو، دخول المسجد، اور جتنی بھی نفل نمازیں ہیں تماموں کو اپنے زندگی میں اپنانے کی کوشش کر۔
یہ 2 مہینے کی تیاری ہے تاکہ رمضان آنے کے بعد ہمیں پریشانی نہ ہو کہ ارے یار کیسے تہجد پڑھیں گے، کتنے رکعت پڑھیں گے، نیت کیسے کریں گے، یہ ہمارے ذہن میں کنفیوز نہ ہو۔ عشاء کی نماز کب پڑھیں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے، یار یار چھوڑو، رات بھر تو اٹھے ہیں، 3 بجے اٹھے، 4 بجے اٹھ کے یار سحری کا آئے ہیں، اب مشکل ہوگا، کیسے ہو، پھر رات کو تراویح پڑھنا ہے۔ یہ جو ہمارے ذہن میں جو تمام چیز جو گھسا ہوا ان تمام کو پھینکا جائے گا جب ہم ان دونوں مہینے کی اہمیت کریں گے، ان 2 مہینے کی قدر کریں گے عبادت کے ساتھ۔ میرے معزز سامعین کرام، پھر اس مہینے میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے، جو بہت زیادہ مشہور و معروف کر دیا گیا ہے۔ معراج کو واقع 27 رجب کو، حالانکہ بہت سارے اختلاف کے ساتھ ہے، اگر لے لیا جائے 27 رجب میں تو پھر اس کے پس منظر کیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، مختصر عرض کروں گا، 2 ٹکڑا کیا انشاءاللہ تعالی، تاکہ معراج کے مکمل واقعہ آپ تک ذہن نشین ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پھپھری بہن ام ہانی، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنی بہن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھپھری بہن بد رشتے میں ابو طالب کی بیٹی ہے۔ ان کے حجرے شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور ایسے نہیں آئے دروازہ کھٹکھٹا کر آئے، دروازہ کھلوا کے آئے، ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک ہر ایک منظر کو اپنے اس قدرت کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں کہ انسان کو سوچ کے باہر ہے۔ اللہ نے خود سبحان الذی اسری بعبدہ، لفظ سبحان سے اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ عمل جو آئے گا یہ عمل انسان کے تصور کے باہر ہوگا، انسان سوچنے پر مجبور ہوگا کہ عمل انسان کی طاقت نہیں بلکہ کوئی ذات ہے جس نے اس کام کو سنجام دلوایا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ سبحان کے ذریعے اللہ نے خود ظاہر فرما دیا جتنے واقع آئیں گے، جتنے بھی پس منظر آئیں گے، جتنی باتیں آئیں گی، یہ تمام بات ہم دنیا کے ساتھ حساب نہ لگائیں بلکہ اللہ کے ذات کا حساب لگائیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں چھت کو پھاڑ کر، چھت سے آ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ زمین چھت پھٹ گیا اور چور چور زمین گر رہا، نہیں، اس وقت تو ڈالے والوں کا سسٹم نہیں تھا، کھجور کا ڈالی، کھجور کا پتے کا ساتھ ہی جو ہوتا ہے سسٹم بنا ہوا، ان تمام جو گھر بنتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آگے تشریف لائے، اور آنے کے بعد اللہ کے ساتھ عرض کرے یا رب العالمین اپنے آپ کے محبوب میں کیسے اٹھاؤں، کیسے جگاؤں، یہ تو آرام فرما رہے ہیں۔ اور ابھی ہمیں اب یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوتے تھے اگر پورا نبھور سو رہے ہیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ ناک سے آواز آتی تھی، جیسے کہ آدمی کر کرتا سوتے وقت، یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے، خیر ادھر نہیں جانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما سوتے تھے تو 2 طرح کا سوتے تھے، ایک ہے جسم سوتا تھا، دل جگا ہوا رہتا تھا، اس لیے کبھی دیکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد آرام فرمائے کچھ، اس کے بعد پھر بلال رضی اللہ عنہ لیکن آئے اور اٹھے اور ڈائریکٹ مصلی پر کھڑے ہو گئے سنت کے بعد۔ تو صحابہ عرض کرتے اور عائشہ رضی اللہ عنہا، یا رسول اللہ آپ تو سو گئے تھے، پھر آپ کیسے آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے، وضو نہیں کیے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر سوتے تو یقینی ہیں لیکن دل ان کا سوتا نہیں، اس لیے ان کا وضو ٹوٹتا نہیں، ہم اور آپ سوئیں تو ہمارا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ سے عرض کیا یا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے محبوب کیسے اٹھاؤں، ہلا کر اٹھاؤں، جگہ کر اٹھاؤں، پکار کر اٹھاؤں، کس انداز سے کس الفاظ سے اٹھاؤں؟ رب کریم نے جبرائیل علیہ السلام دل میں خیالات ڈالے کہ تمہارا جو مقدس پر ہے، تمہارا سب سے عظیم پر ہے، محبوب پر ہے، پیارا پر ہے، جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے، اس پر کو اپنے محبوب کے تیلوں میں لگا کر جگا کرو۔ سبحان اللہ، کیا مقدس جو عظیم پر ہے تمہارا، جس کو پر کو تم سمجھتے ہو مبارک پر ہے، اس پر کو میرے محبوب کے تیلوں میں سے ہلکا ٹچ کرو تاکہ میرے محبوب بیدار ہو جائے، جگ جائے۔ اس کے بعد رب کریم کا حکم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کو لے کر چلو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بھائی باہر میں آواز آ رہی ہے، بھائی باہر میں کون، دھوپ ادھر ٹھنڈی ہے، اندر آ جائیے، ادھر ٹھنڈی میرے بھائی، جو باہر وہاں بیٹھ کے گپ کیجیے گا، برائے ناراض نہ ہوئیے گا، میرے آپ لوگ مہمان ہیں، اتنا ٹھنڈ نہیں ہے ابھی، اتنا ٹھنڈ نہیں ہے، ابھی جنوری ختم کہاں ہوا ہے میرے بھائی، سن لیجئے 2-4 باتیں بھائی، چھوٹے مولوی ہیں لیکن تھوڑا سا باتیں سن لیجئے، کچھ آپ ہی لوگ بولتے ہیں میرے بھائی، ناراض نہ ہوئے گا، معافی چاہتے ہیں۔
خیر، تو بات چل رہی ہے قرآن پر. اللہ نے آیت پر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ انہ هو السمیع البصیر. اللہ صاف فرما دیا کہ اللہ رب کریم وہ پاک ہے جس نے اپنے محبوب کو مسجد اقصی لے کر مسجد حرام تک پہنچایا. لنوریہ، اللہ خود فرماتے ہیں کہ رب کریم آگے کیا فرما رہے ہیں؟ لنوریہ، آگے الذی بارکنا حولہ، اور وہ ذات ہے جس نے تمام ارد گرد برکتیں نازل فرمائی ہیں. اور آگے فرما لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو اپنے طاقت قدرت نشانی ظاہر کریں گے. وہ اللہ ہے جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس پس منظر میں بہت سارے باتیں عرض فرما دیے، اشارتیں فرما دی کہ مسجد اقصی سے لے کر مسجد حرام تک یہ طے کرنا، سفر کرنا، پلک جھپک ایک رات میں طے کرنا انسان کے بس کے بالکل بالا تر ہے. حالانکہ اگر جو ڈسٹنس سے مسافت اگر ہم غور کریں گے 40 دن وہ تیز ترار اونٹ کے ساتھ کوئی سوار ہو کر جائے گا، بھاری بھرکم جو بڑھیا اونٹ ہوتا ہے، اچھا خاندان والا جو اونٹ ہوتا ہے، اس سے اگر کوئی مسجد اقصی مسجد حرام تک طے کرے گا تو فرماتے ہیں کہ 40 دن اس کو وقت لگے گا، کنٹینیو چلے گا 40 دن. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے رات پہنچا دیا، عرش ساتوں آسمان پار کر دیا، وہاں سے معراج کے واقع ہو کر تمام چیز راتوں رات اپنے حجرے شریف پر لا دینا. یہ اللہ تبارک قدرت ہے. اللہ نے اسی چیز کو بیان فرما دیا. سبحان کے تمام واقعے سے یہ نہ سمجھے انسان کے بس کی بات نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کر سکتا ہے. پھر مسجد حرام میں گئے، پھر مسجد اقصی گیا ہوا. مسجد اقصی جانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام براق پر بیٹھائے. جب مسجد حرام سے لے جا رہے تھے تو براق حرکت کرنے لگا. واقعی ہم سب معلوم سے اشارہ کر کے جا رہے ہیں، اصل مقصد آخری میں بتانا ہے. براق حرکت کرنے لگا تو جبریل علیہ السلام فرمائے براق تم خاموش جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہ تمام پیغمبروں کا امام تمہارے اوپر حاضر ہوئے ہیں اور تمام رسولوں کا سردار آئے ہیں. وہ آخری نبی ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیٹھ پر سوار ہوئے ہیں اور پہلی دفعہ سوار ہوئے، یہی آخری سواری ہے تمہاری، اس کے بعد پھر تم کو موقع نہیں ملے گا. براق پھر کیا ہوگا؟ پانی ہوگا. اس کے براق پھر وہاں سے اڑا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک طے ہوا. مسجد اقصی جب پہنچا جس میں قبلتین کہا گیا ہے، جو آج ظالموں نے ظلم کا انتہا پار کر دیا. ہم سب کے دل سے باقاعدہ دعا ہونی بھی چاہیے اللہ تبارک تعالی مسجد اقصی رہنے والے اور محبت کرنے والے کو دنیا آخرت کامیاب و کامران عطا فرمائے، ہر ایک آفات سے بلاؤں سے محفوظ فرمائے. کہیے آمین. میرے محترم سامنے جب حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کر مسجد اقصی پر پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد ایک انگلی سے اپنے کیا کیا؟ وہاں پر سوراخ کیا اور براق کو باندھ دیا، تاکہ یہ دنیا ہے، دنیا دارالاسباب کے ساتھ ہے. یہ عرش نہیں ہے کہ فرشتے کی ذمہ داری ہوگا، یا دنیا اسباب کے ساتھ ہے. وہاں پر انگلی ڈالے اور سوراخ کیے، وہاں پر براق کو باندھ دی. جب مسجد اقصی میں پہنچنے میں کیا پتہ چلا؟ جیسے آج ہمارا ماحول ہے، پہلے امام صاحب آئیں گے، اس کے بعد تمام حضرت آئیں گے، اور پھر امام صاحب اگر نہ آئے تو پھر سر پر پورا مسجد اٹھا لیں گے. نہیں، تمام پیغمبر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر سب بیٹھے ہوئے. جیسے ماشاءاللہ جمعہ کے دن ہم لوگ اور ہم تمام حضرات ماحول بنا دیا ماشاءاللہ کہ پہلے سب دوسرا سب بھر لیتے، بالکل سب تشریف فرما ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں خیال ہوا کہ اب امامت کون کرے. حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ کے اپنے دست مبارک پہنچے اور پکڑنے کے بعد منبر پر کھڑا کر دیے اور اس جگہ پہ 2 رکعت نماز ادا کیا شکرانہ کرتے. اور اس سے ایک بات ملتا ہے کہ جو بھی انسان اس امام کے پیچھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز ادا کیا کہ تمام کا تمام پیغمبر ہے. جس نے نماز ادا نہیں کیا اور اپنے آپ کو سر پر دیوار مان لے اور پیغمبر کا دلیل دے، اس کو نبی رسول نہیں مانا جا سکتا. آج کل بہت ایسے ہے اپنے آپ میں کوئی نعوذ باللہ نبی کا دعویٰ کر رہا ہے، رسول کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنا کوئی عیسیٰ کہہ رہا ہے، تمام کذاب ہے، جھوٹا ہے، فروٹی ہے. اپنے نبی تو کہنا بہت دور کی بات.
اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ نصیب فرمایا۔ اس جگہ سے پھر اڑے اور اڑتے ہوئے سفر میں راستے میں بہت سارے واقعے پیش آئے۔ ایک جگہ واقعہ لے آتا ہے، ہم سب سنے ہیں کہ ایک قافلہ گزر رہا تھا، وہ قافلہ گزرنے کے بعد ایک اونٹ کیا بدک گیا، جس کو ہم لوگ چونکنا کہتے ہیں، جانور چونک جائے تو دوڑ کر بھاگ جاتا ہے چھڑ کر، چونک گیا بدک گیا تو اونٹ ایک طرف چلا گیا اور تمام اونٹ دوسرے طرف بھاگ گیا۔ جو قافلہ تھا قافلہ ایک راستے پر رہا، دوسرا اونٹ بھاگ گیا دوسری طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں سفر میں تھے، آسمان تیر رہے تھے، جبرائیل ساتھ میں تھے براق کے ساتھ۔ رسول اللہ نے آواز دیا فلانا تمہارا اونٹ فلانا جھوپ کے پیچھے ہے، جا کے تم دیکھ لینا، لے کر آ جاؤ۔ وہ آواز سنے، آواز دیکھ تو نہیں سکے لیکن آواز سنی آئی کہ کسی نے آواز دیا اور آواز دینے کا مجھے کہا کہ فلاں جگہ اونٹ ہے، اور پھر جا کر گئے اور اونٹ واپس لے کر آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان میں گئے، پہلے آسمان میں گئے تو پہلے آسمان میں جانے کے بعد بہت سارے پیغمبروں سے ملاقات ہوا تھا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ساتواں آسمان میں ہر ایک پیغمبر تھے، آدم لگے، ابراہیم، اسماعیل، اس طرح عیسیٰ، موسیٰ، بہت سارے پیغمبر وہاں پر تھے، اور تمام پیغمبروں کو بھی معراج نصیب ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود پر معراج نصیب ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ معراج نصیب ہوئی، حضرت اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں پر، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ پر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑے کے نیچے معراج نصیب ہوئی۔ لیکن مبارک عمل یہ ہے، خوشی کی بات یہ ہے، تمام پیغمبر کو رب کریم نے زمین پر معراج نصیب فرمایا اور اپنے حبیب کو عرش معلیٰ پر بلا کر معراج نصیب عطا فرمایا۔ اور ہمارے نبی کی عظمت کو، پیغمبر کی عظمت کا طول کرنا یہ غلط چیز ہے، لیکن ہمارے نبی کو امام الانبیاء بنانا مقصد تھا، اس لیے رسول اللہ کو معراج بلا کر مقدس چیز عطا فرمایا۔ جو پہلے دروازے پر گئے آسمان پر، جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ پہلا ہے، اور ایک آسمان سے زمین لے کر پہلے آسمان تک مسافت اور ڈسٹنس 500 سال کا ہے، اس کے بعد دوسرے آسمان پہلے سے لے کر دوسرا 500 سال، اس طرح 500 سال ہے، لیکن رب کریم نے سبحان کے ذریعے کلیئر کر دیا کہ یہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ پہلے آسمان میں جب قدم رکھے تو دستک دیا گیا دروازے، دربان کھڑا تھا، پوچھا کہ کون؟ جبرائیل، تمہارا ساتھ کون آئے ہیں؟ کہ آخر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ فرشتے سوال کرتا ہے دربار، کیا خود سے آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ کہ بلایا گیا ہے۔ تو فرشتے کہہ رہا مرحبا مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا مبارک ہو۔ یہ سلسلہ 7واں آسمان تک چلا ہے۔ اس کے 7واں آسمان جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ اب چل جائیے اپنے ارادے سے، اب آپ کو اللہ لے جائے گا، میری بس کی بات نہیں۔ یہ بات اختلاف کے ساتھ ہے کہ جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر میں ایک پر کے برابر ہلکی سی انچ اگر آگے بڑھوں تو تمام پر میرا جل کر ستیہ ناش ہو جائے گا، لیکن آگے نہیں بڑھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کس طرح گئے نہ گئے وہ اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ پھر جانے کے بعد اپنے محبوب کے پاس آئے اور اپنے محبوب کے درمیان قرآن نے خود نقشہ کھینچا ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوس او ادنى، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے ایک تیر اگر کھینچا جائے جتنا دور آئے گا اتنا فاصلہ اپنے محبوب اور حبیب کے درمیان کلام ہوا۔ سبحان اللہ، کیسا کلام ہوا ہے؟ آمنے سامنے کلام ہوا ہے، ایسے نہیں دوری کے ساتھ نہیں۔ جیسے آج اگر معذرت کے ساتھ مہمان آئے ہمارے پاس، فون پر لگے ہوئے ہیں، ہاں کیا بول رہے ہیں، ہاں کیا بول رہے ہیں۔ ہاں اگر بڑا مہمان آ جائے خاندان اور رئیسی والا، اچھا جاب کرنے والا، موبائل سیٹ ہو جاتا ہے۔ نہیں، مہمان مہمان ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمائی، اللہ تعالیٰ سے بات فرمائی، کیا گفتگو کی اللہ جانتا ہے، لیکن ایک عمل جو بہت مبارک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ کو 50 وقت کا نماز دیا۔ کتنا وقت کا؟ 50 وقت۔ کتنا وقت میرے بھائی؟ 50 وقت۔ ہم لوگ پڑھتے کتنا وقت؟ نہیں ہوتا ہے۔ کتنے پڑھتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، 5 وقت نماز ماشاءاللہ مسلمان پر فرض ہے، پڑھتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، فرض ہے 5 وقت، پڑھتے نہ پڑھتے ہم لوگ کچھ جانتے کیا پڑھتے نہیں پڑھتے، لیکن 5 وقت اللہ تعالیٰ فرض کرا دے دیا ہے۔ اور مبارک عمل یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو کم کیا گیا آتے تھے موسیٰ علیہ السلام مانا کہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، اس کے بعد 5 وقت آخر میں بچا، اللہ نے کہا کہ میرا قانون بدلے گا نہیں، اے محبوب اپنی امت جا کر کہنا اگر تو 5 وقت نماز پابندی سے کرے گا 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اور نماز یہ نہیں
کہ نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم میں چل جائے گا، یہ چل جائے گا، نہیں، نماز میں اللہ نے علی ذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا کہ نماز میں اللہ نے دلوں کو سکون رکھا ہے۔ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی فضیلت یہ ہے کہ نماز تمہیں گناہ سے بچائے گا، بے حیائی سے بچائے گا، حرام کاموں سے بچائے گا، گناہ کاموں سے بچا کر رکھے گا۔ یہ نماز مقدس چیز ہے، اللہ کی قرب حاصل کا ذریعہ اور بہانہ ہے۔ جتنی بھی چیزیں انسان پریشان ہے، ٹینشن، ڈپریشن میں ہے، میں قسم خدا کہہ رہا ہوں، آپ ایک ہفتہ ٹرائل کے لیے 5 وقت نماز پابند دیکھیے، آپ کے تمام پریشانی اللہ اپنے فضل قدر دور فرما دے۔ صرف یقین ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، یقین کمزوری ہے۔ تمام میں گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے، آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں ہیں، خدا کے لیے 5 وقت نماز پابند پڑھنے کی کوشش کریں، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں آپ کو نماز پڑھنے کی اور کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔